ہم سب اپنی نمازوں میں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر اکثر پڑھتے ہیں نا، لیکن کیا ہم میں سے اکثر لوگ اس کے نازل ہونے کے پیچھے کی اس گہری، ذاتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی کو جانتے ہیں؟ تو چلیے آج اسی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیے، یہ کہانی صرف کچھ الفاظ کی نہیں ہے، یہ اس ایک لمحے کی کہانی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ذاتی تکلیف پہنچی اور جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست تسلی نازل ہوئی۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے نبی کا دل توڑا تھا۔ تو آخر سوال یہ ہے کہ قرآن کی یہ سب سے چھوٹی سورت کیوں نازل ہوئی؟ آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور اس طاقتور سورت کے پس منظر، اس کے گہرے معنی اور ہماری زندگیوں کے لیے اس کی لازوال اہمیت کو دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک والد کے دل ٹوٹنے کی، پھر دیکھیں گے ایک ظالم دشمن کے تانے کو، اس کے بعد سمجھیں گے الکوثر کے تحفے کو، جانیں گے کہ اس میں بھلائی کے کیا معنی چھپے ہیں، اور آخر میں اپنی زندگیوں کے لیے اس سے سبق سیکھیں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کی ایک خاموش اور غمگین دوپہر سے۔ ذرا اس منظر کو دل میں لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گہرے صدمے اور خاموشی میں ہیں، اپنے لختے جگر، اپنے شیرخوار بیٹے عبداللہ کو کھو دینے کے غم میں نڈھال۔ بس تصور کریں ایک باپ کے درد کا، جس کی باہوں میں کل تک زندگی کی حرارت تھی اور آج اسی گود میں اس کا پھول جیسا بچہ بے جان پڑا ہے۔ یہ کوئی معمولی غم نہیں تھا، یہ ایک ایسا بوجھ تھا جو پہاڑوں کو بھی جھکا دے۔ لیکن اسی لمحے باہر دیواروں کے پیچھے کوئی تھا جو کان لگائے یہ سب سن رہا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر خوش ہو رہا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے خوشی سے چیخ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہا، اب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سوچیں، اس نے موت پر جشن منایا اور یہ دعویٰ کیا کہ نبی کی میراث یہیں ختم ہو جائے گی۔ ابو لہب کے یہ الفاظ کسی زہر سے کم نہیں تھے، جو ایک پہلے سے غمزدہ دل پر اور گہرا زخم لگا رہے تھے۔ اس نے خوشی سے چیخیں ماریں، غلاموں میں کھجوریں بانٹیں اور اپنے دوستوں کو بلا کر اس سانغے پر کہکے لگائے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی غم کو ایک عوامی تماشا بنا دیا، ایک ایسی تکلیف دی جس نے آپ کا دل پہلے کبھی اس طرح نہیں توڑا تھا۔ لیکن تکلیف کے اس شدید ترین لمحے میں اللہ نے اپنے رسول کو اکیلا نہیں چھوڑا، ایک الہی تحفہ بھیجا گیا، اور وہ تحفہ تھا سورۃ الکوثر کی یہ 3 آیات۔ یہ اللہ کی طرف سے براہ راست تسلی تھیں، ایک ایسا مرہم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو فوراً سکون بخشا اور اس جھوٹے تانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ آیات سن کر رسول اللہ مسکرائے اور ان کے دل کو قرار آ گیا۔ تو چلیے اب ان 3 چھوٹی سی آیات میں چھپے گہرے سمندر جیسے معنی کو سمجھتے ہیں۔ اس سورت میں 3 بنیادی باتیں ہیں، ایک کثرت کا وعدہ، دوسرا شکر گزاری کا حکم، اور تیسرا حتمی حقیقت کا اعلان۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ الکوثر کا مطلب ہے بے شمار، بے حساب بھلائی، اور یہ جنت کی اس خاص نہر کا نام بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نہر موتیوں کے کناروں کے ساتھ بہتی ہے، اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ یہ اللہ کے تحفے کی عظمت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ لیکن کوثر صرف ایک نہر کا نام نہیں ہے، اس سے مراد وہ تمام بے شمار بھلائیاں ہیں جو اللہ نے عطا کی، جیسے لازوال قرآن، ایک ایسا نام جو ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ لیا جائے گا، نیک بیٹیاں جن کے نام پر آج بھی ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں، اور وہ وفادار ساتھی جو اسلام کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ پھر دوسری آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں عبادت کی 2 بہترین شکلیں بتا دی گئیں، ایک نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا ذاتی اور خفیہ تعلق مضبوط کرو، اور دوسرا قربانی کر کے اور لوگوں میں بانٹ کر اپنی سخاوت کا عوامی اظہار کرو۔ اور پھر آتی ہے آخری آیت، ان شانئک هو الابتر، یہ دشمن کے تانے کا سیدھا اور 2 ٹوک جواب ہے۔
اللہ فرما رہا ہے کہ جس کے دل میں شانی ہے، یعنی ایسی شدید نفرت جو عقل کو اندھا کر دے، اصل میں ابتر تو وہ ہے، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے کٹا ہوا تو وہ ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ یہ گہری کہانی اور اس کے سبق ہماری آج کی زندگیوں اور مشکلات پر کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ ابو لہب کی سوچ کیا تھی کہ میراث صرف بیٹے آگے بڑھاتے ہیں اور بیٹیاں بوجھ ہیں؟ یہ سراسر جہالت تھی۔ قرآن اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی میراث نیکی اور اچھے اعمال پر بنتی ہے، اس کا تعلق بیٹے یا بیٹی سے نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے لیے کوثر کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس کثیر بھلائی کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کوثر ہماری صحت ہے، ہمارے بچے اور خاندان ہیں، ہمارا گھر، ہمارا فارغ وقت۔ اللہ کی دیوی ہر ایک نعمت کوثر ہے۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نعمتوں کو گنیں۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ اسپتالوں میں صحت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کچھ قبرستانوں میں اپنے پیاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس صورت سے ایک اور بہت خوبصورت سبق ملتا ہے، اور وہ ہے دوسروں کو تسلی دینا۔ دیکھیں، اللہ نے اپنے رسول کو صرف 3 مختصر مگر طاقتور آیات سے کیسے تسلی دی۔ اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے لیے صرف خلوص کے ساتھ موجود رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی صرف یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بہت ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال خود سے پوچھنے کا ہے، کیا ہم اپنی نعمتوں کو گن رہے ہیں، یا ہماری ساری توجہ بس اس چیز پر ہے جو ہم سے چھن گئی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس سورت کا نچوڑ ہے، اور ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس واقعے کو اب بہتر طور پر سمجھا ہوگا، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے کرم اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے ان خاندان والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو دنیا کی تاریخ جان کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔